تو آج بھی ہم شیر شاہ نقوی کے خلاف یہاں بات کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو وائرل ہے، اور آج بھی وہ کبھی خانہ وال جا رہا ہے اور کبھی ملتان جا رہا ہے اور کبھی جو ہے وہ حیدرآباد جا رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں روکا جا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی قوت ہے جو ان کے سر پر ہے، جو ریاست سے بھی ماورا ہے، جو فوج سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ ان کے سر پر کون ہے؟ وہ عوام کو بتایا جائے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے عزیزو، بات کل پھر دوبارہ ہوگی، اور آج ہم نے کہہ دیا تھا کہ جعفر طیار میں ملکی سطح پر جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات کروں گا، مگر میں اس کو ایک دن اور مؤخر کر رہا ہوں۔ کل کی مجلس میں یہ جو مسئلہ لاہور میں ہوا ہے یا جو مسئلہ مسلسل چل رہا ہے، اس حوالے سے ذرا بات کو پختہ کرنا چاہتا ہوں، بات کو اور مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ بات وہ کروں جس پہ ڈٹ جاؤں، بات وہ ہونی چاہیے کہ جس کو پھر سنبھالوں۔ اس کی تیاری میں ایک دن اور مؤخر کر رہا ہوں اپنے موقف کے حوالے سے، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں جو ہمارے حوالے سے محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، اس حوالے سے کل کی مجلس میں اپنے موقف کا اظہار کروں گا۔ البتہ شکریہ ادا کر دیتا ہوں، آج صبح سے جب سے وہ پرچہ جس میں مجھے عزت ملی ہے، جس میں میرا مقام بڑھا ہے، میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا ہوں، میں کل کی نسبت آج زیادہ سکون میں ہوں، زیادہ اطمینان میں اضافہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا جو صبح سے مسلسل محبتوں کے پیغام بھیج رہے ہیں، پورے ملک کی سطح سے، پوری دنیا کی سطح سے، اور ان تنظیموں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے آج انچولی میں جمع ہو کر اپنی موقف کا اظہار کیا ہے، اور کل بھی جمع ہو رہے ہیں ہماری عزائی جماعتیں اور ہماری قومی جماعتیں، اور اپنے موقف کا اظہار کریں گی۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا ملکی سطح کی شخصیات کا جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ شکریہ ادا کروں گا، اپنے مولا کی بارگاہ میں شکر گزار اور سپاس گزار، اور مولا مطلق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں کہ اس نے عزت میں اضافہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کروں گا کہ ہم ان ایام میں ایک عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں، اور وہ ہے عزاداری امام حسین۔ ہمیں اپنے گھر بار کا بھی اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجلس کب شروع ہوگی، سوزخانی کون کرے گا، نوحہ کون پڑھے گا، خطیب کون آ رہا ہے، ذاکر کون آ رہا ہے، تابوت کی مجلس ہے یا آج ذوالجناح کی مجلس ہے، آج برآمدگی کا وقت کیا ہے۔ ہماری ساری توجہ حسین مولا کی عزاداری پر ہے۔ تو دوسری بات یہ کروں گا جس پر آپ سے چاہوں گا کہ آپ میرے عقیدے کے ساتھ ہم نوائی بھی کریں، اور وہ یہ کہ ان دنوں میں ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف عزاداری کو شدید کریں گے، اور عزاداری شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور میری گزارش یہ ہوگی، توجہ چاہوں گا، میری گزارش یہ ہوگی کہ سال گزشتہ مولا کے نام پر پورے پاکستان کے 70 سال کا ریکارڈ بنا تھا، اس سال چہلم پر ہم ایشیا کا ریکارڈ بنائیں گے۔ تیسری بات اور وہ یہ کہ علماء امامیہ اپنے عقائد کی وضاحت کریں، علماء امامیہ بتائیں کہ ہم کہاں تک سمجھوتا کر سکتے ہیں اور کہاں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارا مذہب کا کون سا اصول ہے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے؟ مثلاً جو مولا علی کا کھلا دشمن ہے،
اس کے بارے میں علماء امامیہ بتائیں، میرے بزرگ بتائیں، پاکستان کے بزرگ بتائیں کہ کیا ہم سمجھوتا کر لیں؟ تو یہ علماء امامیہ بتائیں گے۔ یہ تیسرا عنوان تھا۔ چوتھا عنوان جو میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ جو میرے ساتھ محبت کی گئی ہے لاہور میں، تو پنجاب کے مومنین کو مخاطب کروں گا، تو کل عرض کروں گا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ عزیزو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور آخری دفعہ نہیں ہوا، ہماری تو تاریخ ہی یہ ہے۔ ہم نے تو جانیں دے کر اور خون دے کر اپنے نظریے کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور آگے بھی ہمیں کوئی اضطراب نہیں ہے۔ عزائے امام حسین جاری و ساری رہے گی، ہمیشہ سے زیادہ رہے گی، ہمیشہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ رہے گی۔ پاکستان کے سنی کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کے شہریوں کو بدگمان نہیں ہونے دیں گے۔ سنی ہماری جان ہے۔ کچھ تکفیری ہیں جو سنی بھائیوں کے ذہن میں کچھ رس گھولنا چاہتے ہیں، کچھ زہر گھولنا چاہتے ہیں، تو ہم الحمدللہ اپنے بیانات اور اپنی مجالس کے ذریعے سنی بھائیوں کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دیں گے، اور ہم